ہم سب اکثر اپنے ارد گرد کی دنیا میں چیزوں کو بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، کیا ان بظاہر عام سے قدرتی عوامل کو کسی واضح اور ٹھوس ریاضیاتی ماڈل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل! آج کے اس تجزیے میں ہم یہی سمجھنے والے ہیں۔ ہم بائیولوجی کی دنیا سے ایک سادہ سی مثال لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ریئل ورلڈ مشاہدے کو خالص کیلکولس کی مدد سے ایک مکمل مساوات میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس پورے پروسیس کو ہم 5 مراحل میں سمجھیں گے۔ پہلا، بیکٹیریا کا تجربہ۔ دوسرا، تناسب کا اصول۔ تیسرا، مساوات اخذ کرنا۔ چوتھا، ابتدائی قدر معلوم کرنا۔ اور آخر میں نمو کا حتمی ماڈل۔ تو چلیں سب سے پہلے مرحلے یعنی بیکٹیریا کے تجربے سے شروعات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ لیبوریٹری میں ہمارے پاس ایک پیٹری ڈش موجود ہے۔ وقت کے بالکل آغاز پر یعنی ٹائم 0 پر اس میں 1000 بیکٹیریا ہیں۔ اب ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مشاہدہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آبادی 300 بیکٹیریا فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی بنیادی اور سادہ سا منظرنامہ ہوا ہے نا، جہاں ایک مخصوص تعداد موجود ہے اور وہ ایک خاص ریٹ سے بڑھ رہی ہے۔ اب ذرا کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر بالکل ایسے ہی 1000 بیکٹیریا لیے جائیں اور انہیں ایک اور بالکل ویسی ہی پیٹری ڈش میں ساتھ رکھ دیا جائے؟ ظاہر ہے اب ہمارے پاس 2 بالکل ایک جیسی آبادیاں ہیں، اور چونکہ کنڈیشنز بالکل سیم ہیں تو دوسری ڈش میں بھی بیکٹیریا کے بڑھنے کی رفتار وہی 300 بیکٹیریا فی گھنٹہ ہی ہوگی۔ یہیں سے ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تناسب کا اصول۔ تو سوچیں، اگر ہم ان دونوں آبادیوں کو ایک ساتھ ملا دیں تو کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ ان کے پاس بڑھنے کے لیے پوری جگہ اور خوراک موجود ہے، تو اب کل آبادی ہو گئی 2000۔ اب چونکہ ہر 1000 کی آبادی 300 کی شرح سے بڑھ رہی تھی، تو یہ 2000 کی مشترکہ آبادی ابتدائی طور پر 600 بیکٹیریا فی گھنٹہ کی شرح سے بڑھے گی۔ یہ ایک بالکل لاجیکل رزلٹ ہے جو ہمیں ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں ذرا اس میتھمیٹیکل کمپیریزن پر غور کریں۔ جب ڈش 1 میں آبادی 1000 تھی تو گروتھ ریٹ +300 تھا، اور جب ہم نے آبادی کو ڈبل کر کے 2000 کیا تو گروتھ ریٹ بھی ڈبل ہو کے +600 ہو گیا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر سائز ڈبل ہوگا تو بڑھنے کی رفتار بھی خود بخود ڈبل ہو جائے گی۔ مطلب ان دونوں کا آپس میں ایک ڈائلیکٹ ریلیشن موجود ہے۔ اور یہی وہ اہم ترین نقطہ ہے۔ ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شرح نمو ہمیشہ آبادی کے کل حجم کے متناسب یعنی پروپورشنل ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار ریئلائزیشن ہے، کیونکہ یہ بائیولوجی کے مشاہدات کو ایبسٹریکٹ میتھ کے ساتھ جوڑنے کا ایک زبردست پل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے مرحلے کی طرف، مساوات اخذ کرنا۔ اب جو بات ہم نے ابھی سمجھی اسے میتھ کی زبان میں کیسے لکھیں گے؟ اگر پی کسی بھی وقت ٹی پر آبادی کے حجم کو ظاہر کرتا ہے تو وقت کے لحاظ سے اس آبادی میں جو تبدیلی آ رہی ہے اسے ڈی پی بائی ڈی ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ علامت بتاتی ہے کہ ڈی پی بائی ڈی ٹی براہ راست پی کے متناسب ہے۔ یہ کیلکولس میں قدرتی نمو کو ظاہر کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے۔ اب اس پروپورشنالٹی کے سائن کو ایک باقاعدہ مساوات میں بدلنے کے لیے ہم ایک کانسٹنٹ یا مستقل متعارف کرواتے ہیں جسے کے کہتے ہیں۔ تو ہماری مساوات کچھ یوں بن جاتی ہے، ڈی پی بائی ڈی ٹی ایکولز کے پی۔ اور لیجئے، اب یہ ایک پراپر ڈفرینشیل ایکویشن بن چکی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ کے دراصل ہے کیا؟ اس سے واپس اپنی پیٹری ڈش سے جوڑتے ہیں۔ یہ کے وہ ریٹ ہے جس پر آبادی بدل رہی ہے۔ اگر کے پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے آبادی بڑھ رہی ہے، بالکل ہمارے ان بیکٹیریا کی طرح، اور اگر یہ نیگیٹو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آبادی کم ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کہ اس پورے پروسیس کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس ایکویشن کو سالو کرنے کا شاندار عمل دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ سیپریبل ڈفرینشیل ایکویشن ہے، ہم پی والی تمام ٹرمز کو ایک طرف اور ٹی والی تمام ٹرمز کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ بن گیا ڈی پی اوور پی ایکولز کے ڈی ٹی۔ دوسرے مرحلے میں جب دونوں طرف انٹیگرل لیا تو جواب آیا نیچرل لاگ پی ایکولز کے ٹی پلس سی۔ اب تیسرے مرحلے میں اس لاگ کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں سائڈز کو ای کی پاور میں لے جاتے ہیں۔ مساوات بن گئی پی ایکولز ای پاور کے ٹی پلس سی، اور چونکہ ای پاور سی خود ایک کانسٹنٹ ہے، ہم اسے ایک نیا نام اے دے کر اپنی فائنل اور خوبصورت ایکویشن بناتے ہیں، پی ایکولز اے ٹائمز ای پاور کے ٹی۔ یہ ہماری مساوات نمبر 2 ہے۔ چوتھا مرحلہ، ابتدائی قدر یعنی اس اے کی حقیقت معلوم کرنا۔ اب اس اے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی لاجک استعمال کرتے ہیں۔
تجربے کے بالکل سٹارٹ میں چلتے ہیں، جب ٹائم ٹھیک 0 تھا۔ اگر ہم مساوات نمبر 2 میں ٹائم ٹی کی جگہ 0 پٹ کریں تو مساوات بن جاتی ہے پی آف 0 برابر ہے اے ضرب ای کی پاور کے ضرب 0۔ اب جب k کو 0 سے ضرب دی تو وہ 0 ہو گیا، اور میتھ کا رول ہے کہ کسی بھی چیز کی پاور 0 ہو تو جواب 1 آتا ہے، تو مساوات بالکل سمٹ کر رہ گئی p آف 0 ایکولز a ٹائمز 1، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ p آف 0 دراصل a کے بالکل برابر ہے۔ ٹائم کو 0 کرنے سے اس کا سارا راز کھل گیا۔ اس طرح اے کی بالکل کلیئر ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اے کوئی پراسرار چیز نہیں بلکہ ہماری بالکل ابتدائی آبادی ہے۔ اسے ہم P0 یا P0 سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سیدھا واپس ان 1000 بیکٹیریا پر لے جاتا ہے جہاں سے ہم نے کہانی شروع کی تھی۔ دیکھیں میتھ اور ریالٹی کیسے آپس میں پرفیکٹلی مل گئے۔ اور اب ہمارا 5واں اور آخری مرحلہ، نمو کا ختمی ماڈل۔ اور یہ رہا ہمارا فائنل ماڈل، قانون قدرتی نمو کی مساوات P ایکولز P0 ای پاور کے ٹی۔ یہ مساوات واقعی ایک ماسٹر پیس ہے، کیونکہ اس میں موجود ہر ویریبل ہمارے فزیکل تجربے سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ P کسی بھی وقت کی آبادی ہے، P0 ابتدائی آبادی ہے، E نیچرل گروتھ کی بیس ہے، K وہ شرح ہے، اور T گزرا ہوا وقت ہے۔ ہم نے ایک سادہ سے لیب کے مشاہدے کو ایک پاورفل میتھمیٹیکل ٹول میں بدل دیا ہے۔ تو کیا یہ قانون صرف بیکٹیریا تک محدود ہے؟ بالکل نہیں، اس کا اطلاق حیرت انگیز طور پر وسیع ہے، خاص کر ماحولیاتی انجینئرنگ یعنی انوائرمنٹل انجینئرنگ میں۔ مثال کے طور پر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں بیکٹیریا کی گروتھ ٹریک کرنی ہو، یا آلودہ پانی میں کیمیکلز اور تابکار مادوں کا ایکسپوننشل ڈیکے کیلکولیٹ کرنا ہو، یہی میتھمیٹیکل اصول استعمال ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی پیٹری ڈش سے لے کر پورے ماحولیاتی نظام کو بچانے تک یہ قانون ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد ہونے والی دیگر بظاہر بے ترتیب تبدیلیوں میں بھی ہم ایسی ہی شاندار ریاضیاتی ترتیب تلاش کر سکتے ہیں؟